لوگ اولیاء اللہ سے محبت کیوں رکھتے ہیں؟ ان سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اصل میں قرآن مجید برہان رشید اگر پڑھا جائے نا تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اولیاء اللہ کے ساتھ ہونا اور ان سے محبت رکھنا، اس کا حکم تو میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صادقین کی سب سے پہلی تفسیر تو تائیدار صداقت کی ہے، اس کے بعد اس کے اولین مصداق حضور کے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اور اس کے بعد اس امت کے کامل اولیاء ہیں۔ تو ان اولیاء کی طرف بھیجنا، جانا، ان سے محبت رکھنا، یہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم محبت رکھتے ہیں تو ہم قرآن کی آیت پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی حدیث شریف میں ہے نیک بندوں سے جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بندے کو قیامت والے دن بھی فائدہ دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دو بندے ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ وہ نیک ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا اور اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ جس سے تو میرے لیے محبت کرتا تھا کہ یہ نیک ہے، یہ اچھا ہے، یعنی اس کو آپ ولی بھی کہہ سکتے۔ کہا بالکل۔ تو فرمایا جا، جیسے آج اس کو جنت عطا فرما دی ویسے میں آج تجھے بھی جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ والوں سے محبت کرنے کی انتہا یہ تو جنت ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی بات سمجھنے والی، اگر آپ بخاری شریف کو پڑھیں نا تو اس کے اندر بھی میرے عزیز یہ ایک بات موجود ہے۔ دیکھیے وہ ایک 99 بندوں کا قاتل تھا، اس نے کہا کہ میں مسئلہ پوچھا کہ 99 قتل کیے، توبہ، تو سامنے سے خشک ملا بیٹھا ہوا تھا جو ولیوں کو نہیں مانتا تھا۔ میں آسان تشریح کر رہا ہوں، ویسے وہاں پر صرف یہی ہے کہ وہ خشک تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ 99 بندوں کا قاتل، اس نے کہا بس تیری توبہ نہیں ہوگی۔ اس نے کہا توبہ تو ہونی نہیں، چلو سینچری نہ رہ جائے نا۔ اس نے اس کا بھی کام تمام کر دیا اور سینچری مکمل۔ اب وہ کسی اور عالم دین کے پاس گیا جس کو پتہ تھا کہ اس تمام تر چیزوں کے قواعد و ضوابط کیا ہوتے ہیں، کیسے بات۔ اس نے کہا 100 بندے کو توبہ؟ اس نے کہا ہاں ہے، فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس چلا جا، اور جب تو ان کے پاس جائے گا اور وہ تیری توبہ کروا دیں گے تو اللہ تعالیٰ تجھے معافی عطا فرما دے گا۔ اب وہ چل پڑا، راستے میں پہنچا، موت آ گئی۔ اب جب موت آئی تو فرشتے آ گئے، جنت والے بھی جہنم والے بھی کدھر لے کے جائیں؟ فرمایا کہ اب یہاں سے تم نے فاصلہ شمار کرنا ہے اس ولیوں کی بستی کی طرف۔ اگر تو ادھر زیادہ ہے تو پھر یہ ان کا ہے اور اس کو جنت میں جانا ہوگا، اور اگر یہ پیچھے جہاں سے آ رہا ادھر زیادہ ہے تو پھر اس کو جہنم میں جانا ہوگا۔ بخاری شریف میں فرمایا صرف ایک بالشت، جنہوں ساڈی پنجابی ایک گیٹ کہندے نے، ٹھیک ہے، ایک بالشت وہ اللہ کے ولیوں کی جانب تو صرف ایک بالشت، یعنی ادھر فاصلہ کم تھا۔ تو فرمایا کہ اس کا فیصلہ کر دو کہ اس بندے کو جنت عطا کر دی۔ ابھی پہنچا نہیں ہے، توبہ نہیں ہوئی ہے، صرف ولیوں کی طرف چلا ہے۔ تو جو کہتا ہے ولیوں کے پاس جانے سے ہمیں کیا ملتا ہے میرے عزیز؟ ہمیں دنیا اور آخرت میں مغفرت کی سند مل جاتی ہے۔ ولی کامل ہونا چاہیے، یہ یاد رکھ لیجئے، ولی کامل۔ اور ولی کامل کون ہوتا ہے؟ 2 لفظوں میں بات ختم کرتا ہوں، جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ اور اس کو اگر آج کل کے لفظوں میں کھول کے بیان کروں، چونکہ ہمارے لوگ ہماری زبان سے یہ بھی سننا چاہتے ہیں کھول کے دسو، تو پھر کھول کے یہ ہے صحیح العقیدہ سنی عالم ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ پکا، اور دوسرے بات اس علم پر عمل بھی ہو، یعنی فاسق مولن نہیں ہونا چاہیے، قرآن کا ماہر عالم ہونا چاہیے، اور اس کا شجرہ ملا ہوا ہونا چاہیے۔ 4 شرائط سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھی ہیں۔ تو ولیوں سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ یہ تو ہمارے گناہ معاف کروائے گی۔ اور ویسے بھی اگر آخری بات کروں، قرآن مجید میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت والے دن سب دوست دشمنی میں ان کی دوستی بدل جائے گی، صرف اللہ کے ولیوں کی دوستی ہے جو قیامت والے دن بھی تمہیں کام آئے گی۔ تو اس واسطے ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس واسطے اللہ کے ولیوں کے پاس ہم جاتے ہیں۔ کیا کہنے سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔